السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا۔ ہند قبیلہ قریش سے تھی۔ ہند بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ ان کے والد عتبہ قریش کے معزز رئیس تھے۔ ان کا نام ہند اور والد کا نام عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے قرآنی آیات سنائی تو وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے جو کلام سنا ہے یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا اور نہ کسی نجومی کا۔ وہ قرآن سے متاثر ضرور ہوا لیکن اسلام قبول نہ کر سکا۔ جنگ بدر میں وہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ مارا گیا، جس میں مشرکین کے اور بہت سے سردار بھی مارے گئے تھے۔ ہند بنت عتبہ کی والدہ کا نام صفیہ بنت امیہ تھا۔ خامند کا نام ابو سفیان بن حرب، جو قبیلہ امیہ کے مشہور سردار تھے، اور ابو جہل کے بعد مکہ والوں نے انہیں اپنا سردار بنا لیا تھا۔ بیٹے کا نام معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ ہند فصاحت و بلاغت، جرأت و شجاعت، حوصلہ مندی، ثابت قدمی، خود اعتمادی اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے ایک بلند پایہ خاتون تھی، یعنی یہ ان کی پرسنالٹی کی خاص خصوصیات ہیں۔ ایک دن ہند نے اپنے چھوٹے بیٹے معاویہ کو پکڑا ہوا تھا، دونوں کہیں چلے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا اگر تیرا بیٹا زندہ رہا تو یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ ہند کہنے لگی صرف اپنی قوم کا سردار؟ میں تو اسے دنیا بھر کا سربراہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ویژن دیکھیں، اگر یہ صرف اپنی قوم کا سردار بنا تو پھر اس کا کیا کمال ہوا۔ جب معاویہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں اس تاثر کا اظہار کیا کہ میری والدہ زمانے جاہلیت میں بڑی خطرناک خاتون تھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ خیر و بھلائی کی پیکر خاتون بن گئی۔ اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح ہند کی شخصیت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام کس طرح لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو دوست بنایا، اور کس طرح یہ خطرناک لوگ اسلام کے لیے انتہائی وفادار بن گئے، اور یہی آپ کی کامیابی تھی۔ اس کے برعکس امت کیا کر رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ مسلمان مسلمان کو کاٹ رہا ہے، مسلمان مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہم دوستوں کو بھی دشمن بنانے کے ماہر ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیے اور آپ کی دعوت کا انداز دیکھیے اور آپ کا کمال دیکھیے کہ کس طرح آپ نے ان لوگوں کو جو اسلام کی سال ہر سال تک مخالفت کرتے رہے، خود ہند بھی 20 سال تک مخالفت کرتی رہی، لیکن کس طرح پھر بالآخر وہ آپ سے متاثر ہوئی اور کیسے آپ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ ہند نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت بڑا زخم لگایا تھا جب سیدنا حمزہ کی شہادت اور پھر اس کے بعد ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ اسلام سے پہلے ہند کوئی عام خاتون نہیں تھی، اسلام دشمنی میں بہت سخت تھی۔ میں صبح سے ان کے بارے میں جتنا بھی پڑھ رہی تھی تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جنگ احد کو برپا کرنے والی اور بھڑکانے والی اور یعنی کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ایک بہت بڑی فیکٹر یا بہت بڑی ریزن ہند تھی۔ تو اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عورت اگر کسی بات کا ارادہ کر لے اور اس پہ ڈٹرمنٹ ہو جائے تو پھر بڑے بڑوں کو ہلا بھی سکتی، لیکن اس سے پہلے اس کو خود ثابت قدمی چاہیے کہ جو وہ کرنا چاہتی ہے اس کے بارے میں خود بہت واضح۔ بہرحال زمانے جاہلیت میں ہند کا خاوند فاقہ بن مغیرہ مخزومی تھا۔ ان کا کسی بات پہ جھگڑا ہوا، ان سے ایک بیٹا تھا، ابان اس کا نام تھا۔ یہ واقعہ
طبرانی نے روایت کیا ہے، بعض وجوہات کی بنا پر واقع ضعیف بھی ہے، لیکن بہرحال آپ اس کو دیکھ لیجئے. کہتے ہیں کہ اس نے ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا، لوگ اس میں بغیر کسی پیشگی اطلاع کے رہائش رکھ سکتے تھے. یہ عربوں کا عام دستور تھا، بہت مہمان نواز تھے. بعض قبائل رات بھر آگ جلا کے رکھتے تھے، اور اس وقت آگ کوئی بجلی سے یا گیس سے نہیں جلتی تھی. آگ جلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ساری رات خود بھی جاگنا ہے آگ بھڑکانے کے لیے، کیونکہ مسلسل آپ کو لکڑیاں ڈالتے رہنا ہے. اور وہ کیوں آگ جلاتے تھے؟ تاکہ دور سے گزرنے والے قافلے اور بھولے بھٹکے مسافر آگ کو دیکھ کر اس جگہ پر آ جائیں کہ یہاں کوئی آبادی ہے، انسان رہتے ہیں، اور اس مسافر کے کھانے پینے اور آرام اور رات گزارنے کا انتظام ہو سکے. تو بہرحال اس نے بھی ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا. ایک مرتبہ جب سب مہمان چلے گئے تو اس کا خاوند کسی کام کی غرض سے کہیں چلا گیا. ہند نے جب دیکھا کہ مہمان خانہ خالی ہے تو وہاں آرام کرنے کے لیے چلی گئی. ان پہ نیند غالب آ گئی تو سو گئی. اس دوران ایک مہمان آیا. اس نے جب دیکھا کہ مکان کی مالکہ گہری نیند سوئی ہوئی ہے تو وہاں سے واپس چلا گیا. راستے میں مہمان خانے کا مالک فاقہ بن مغیرہ جو ہند کا شوہر تھا وہ ملا. جب وہ مہمان خانے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی ہند گہری نیند سوئی ہوئی ہے. اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کر جگایا اور مہمان خانے سے واپس جاتے شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھا اور یہاں کیوں آیا تھا. ہند نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے تو یہاں کسی شخص کو نہیں دیکھا اور نہ یہاں کوئی آیا. جب اس نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا تو اسے احساس ہوا کہ میرا خاوند میرے بارے میں شکوک و شبہات کر رہا ہے. اس کے خاوند نے اسے اس کے میکے بھیج دیا. کہتے کہ یہ واقعہ پھر ان کی طلاق کا سبب بن گیا تھا، تو فاقے سے طلاق ہو گئی. یہ بات لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. گھر گھر میں باتیں ہونے لگی، جسے دیکھو اس کی زبان پہ اسی بات کا تذکرہ ہے. ہند کے والد اور اس کے خاوند کے درمیان یہ طے پایا کہ اس کا حل یمن کے مشہور و معروف نجومی سے کرایا جائے. تو دونوں اس کے پاس پہنچے. اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا. ہند کے ساتھ چند دیگر خواتین بھی تھی. نجومی نے ان عورتوں پر نگاہ ڈالتے ہند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خاتون بد کردار نہیں. اللہ عالم، واقعہ بہرحال ضعیف کہانی ہے، لیکن اس میں کسی نہ کسی حد تک کسی پارٹ میں سچائی اس لحاظ سے ہے کہ بعض دوسری کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑا ہوا تھا جس بنا پر طلاق ہوئی تھی، اور کچھ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس واقعے کی بنا پہ طلاق ہوئی. نجومی کے منہ سے یہ بات سن کر ہند کا خاوند آگے بڑھا، معذرت کی اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے اپنے خاوند فاقہ بن مغیرہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. صاف لفظوں میں اسے کہہ دیا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی، میری راہ اس سے جدا ہے. ایسا وہمی شخص میرا رفیق حیات نہیں ہو سکتا. پھر ہند کی شادی ابو سفیان بن حرب سے ہو گئی. شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اور دونوں میاں بیوی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی پر اتفاق ہو گیا. یعنی اس ہند کی پوری کہانی میں جو چیز آپ دیکھیں گے وہ یہ کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان اسلام دشمنی پر اور پھر بعد میں اسلام خدمت پر بہت گہرا تعلق ہے. یعنی کہ باہم مل کے کام کر رہے ہیں، اور یہ خاص پہلو سیکھنے کا ہے. یہاں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ہند کا اپنا کیریکٹر بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ہند میں مجھے ایک مضبوط کردار کی عورت نظر آتی ہے، یعنی کہ ڈٹرمنڈ اور بہادر اور ثابت قدم اور اپنے ارادے اور دھن کی پکی. عام طور پر عورت کے ساتھ ہی ایک نزاکت اور ایک کمزوری اور ایک رونے دھونے والی اور ایک بات بات پہ دل چھوڑ دینے والی شخصیت سامنے آنے لگتی ہے. یعنی عورت کا کردار عموماً اس طرح ڈرا کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات عورت کے اندر بہادری کی یا ثابت قدمی کی صفت کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، یا وہ اس کے ساتھ شاید میچ نہیں کرتی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ جنگ بدر میں اس کا باپ، چچا، شوہر اور بھائی اور بیٹا شریک تھا. ابو سفیان تو خیر جنگ بدر کی بنیادی وجہ ہی ابو سفیان تھا، ابو سفیان کا قافلہ جو آ رہا تھا. لیکن اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کے آس پاس جتنے بھی اس کے رشتے تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی مشن پر تھے، اسلام دشمنی کے. یعنی پورا ایک خاندان اسی کام میں لگا ہوا تھا. دونوں میاں بیوی نے اس راہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. ہند کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آنے والا ہے جس کی ہولناکی سے بچے بھی وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں. بدر کا معرکہ برپا ہوا. قریش نے بڑے بڑے زعماء اور تجربہ کار جرنیلوں پر مشتمل لشکر تیار کیا.
ہند نے جب لشکر کے جاہو جلال کو دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال چھا گیا کہ اب اسلام بس 2 گھڑی کا مہمان ہے. مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جائے گی، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا. بس اب پل 2 پل کی بات ہے. لیکن ہواؤں کے خالق نے قریش کی کشتیوں کے خلاف ہواؤں کو چلنے کا حکم دے دیا. قریش کو میدان بدر میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس ذلت آمیز پسپائی کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، یعنی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا. قریش کے نامی گرامی بہادر اہل ایمان کی تلواروں کا لقمہ بن گئے. 70 مارے گئے تھے نا جنگ بدر میں. ان تلواروں کو اللہ رب العزت کے لشکروں کی تائید حاصل تھی، یعنی فرشتوں کی. تمام قریش میں سے سب سے بڑھ کر ہند کو صدمہ پہنچا. جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اس کا باپ، چچا اور بھائی میدان بدر میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور اس کے غم میں اور زیادہ اضافہ اس وقت ہوا جب شکست خوردہ لشکر کے باقی ماندہ افراد نے مکہ پہنچ کر یہ بتایا کہ میدان بدر میں قریش کے مقتولین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا ہے، تو ہند نے اپنے والد، چچا اور بھائی کے غم میں یہ اشعار کہے: اب کی عمید الابطحین کلیہما وحامیہما من کل باغ یریدها ابی عتبۃ الخیرات ویحک فعلمی وشیبۃ والحام الذمار ولیدها اولئک آل المجد من آل غالب وفی العز منها حین ینمی عدیدها. میں دونوں بطحا کے لیڈروں اور بغاوت کا ارادہ کرنے والے ہر باغی سے ان کی حمایت کرنے والے پر روتی ہوں. تجھ پر افسوس، تو جان لے کہ میرا باپ عتبہ خیرات بانٹنے والا تھا، شیبہ اور میرا بھائی ولید جو حسب نسب کی حفاظت کرنے والا تھا. ہائے، یہ سب مارے گئے. یہ سب آل غالب کے معزز فرزند تھے جن کی تعداد بڑھتی ہی رہتی تھی. یعنی یہ سب کے سب ختم ہو گئے کہ جن کی اتنی شان و شوکت تھی اور جن کا اتنا مقام تھا اور مرتبہ تھا. موت تو کسی کو بھی آتی ہے، لیکن جب کسی قوم کا کوئی سردار مارا جائے یا کوئی بڑا مارا جائے تو اس پر obviously لوگ زیادہ غم مناتے ہیں. اور اس کے گھر کے تو سب بڑے مارے گئے ایک طرح سے. اور اس موقع پر اس کی جو کیفیت ہے وہ قابل دید ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب جنگ بدر کی شکست کی خبر پہنچی مکہ میں تو ابو لہب کو بھی شدید صدمہ پہنچا. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے چھوٹی سی بات پر اتنی مار دھاڑ شروع کر دی تھی. اب ہوا یہ کہ باقی لوگوں نے رو دھو کر اپنا غم غلط کر لیا. کہا جاتا ہے کہ قریش کی عورتیں 1 مہینے تک روتی رہیں اور نوحے اور بہن اور ہر طرح کے انہوں نے شور ہنگامے کیے. سر کے بال جھنجھوڑ ڈالے، کپڑے پھاڑ ڈالے. اور جب بھی کوئی شخص مقام بدر سے اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار وہاں سے ہو کے آتا تو یہ خواتین اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی اور چیخنے چلانے لگتی اور اپنے مالک کو آوازیں دینے لگتی. لیکن ہند کا ری ایکشن بالکل فرق تھا. یعنی باقی سارا شہر رو رہا ہے لیکن ہند نہیں رو رہی. یہ بڑی عجیب بات ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، رونے لگتے ہیں. اچھا، رونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس بات پہ ہمیں غم یا غصہ ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کیا کہ کچھ ہوا تھا، اور پھر بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ غم آیا اور ہم رو دیے اور بات ختم ہو گئی. لیکن ہند کی پرسنالٹی میں آپ دیکھیے کہ بڑی مختلف بات ہے. یہ روتی نہیں. جب عورتوں نے دیکھا کہ ہند رو نہیں رہی تو سب مل کر اس کے پاس گئی. کہنے لگی، تجھے اپنے باپ، بھائی اور چچا کی موت پہ رونا نہیں آتا؟ تم اس روز سے چپ چاپ بیٹھی ہو. کیا آنسو ختم ہو گئے یا خون سفید ہو گیا؟ کیا بات ہے، تم روتی کیوں نہیں؟ یہ تانے دینے لگے نا، تانے دے دے کے رلانے لگے. اس نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ جب میں ان پہ روؤں گی تو مدینے میں محمد اور اس کے ساتھی خوش ہوں گے، یعنی میرے دشمن خوش ہوں گے، بنو خزرج کی عورتیں خوش ہوں گی، تو میں روؤں گی نہیں. اللہ کی قسم میں محمد اور اس کے ساتھیوں سے بدلہ لے کر رہوں گی. تو یہ خاموشی زیادہ خطرناک تھی، اور وہ اپنے اندر ہی اندر یہ پلان بناتی رہی کہ کس طرح بدلہ لینا ہے. جب تک میں ان سے جنگ نہ کر لوں میں اپنے سر میں تیل نہ ڈالوں گی. اللہ کی قسم جب میں یہ جان لوں کہ غم میرے دل سے ختم ہو گیا پھر میں رونا شروع کر دوں گی.
یعنی پہلے بدلہ لوں گی پھر روں گی، لیکن یہ غم اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک میں اپنے قتل ہونے والے پیاروں کا بدلہ نہ لے لوں۔ ہند اپنے اس عزم پہ بدستور قائم رہی، وہ سر میں تیل نہ ڈالتی اور نہ ہی ابو سفیان کے بستر کے قریب جاتی، لوگوں کو مسلسل جنگ پہ ابھارتی رہتی۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ جنگ احد برپا کرنے والی ایک طرح سے یہی خاتون تھی، کیونکہ ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا کہ ہم پھر اگلے سال آئیں گے، لیکن شاید وہ بات ٹھنڈی ہو جاتی، مگر ہند نے چین نہیں لینے دیا۔ جنگ احد برپا ہوئی، ہند نے اس موقع پر یہ اشعار کہے: میں روتی ہوں دونوں بطحا کے لیڈروں پر اور ان دونوں کی حفاظت کرنے والا ہر سرکش انسان سے جو اس کا ارادہ کرے۔ اور پھر مختلف شعر، یہ شاعرہ بھی تھی، اس کے بہت سارے شعر تھے لیکن وہ سب اس وقت بیان کرنے مشکل ہیں۔ بہرحال جنگ بدر سے لے کر جنگ احد تک اس کو چین نہ آیا اور ہر وقت یہ اپنے پیاروں کو یاد کرتی رہتی۔ اور پھر جب جنگ احد کے لیے تیاری ہونے لگی تو اس نے خوب بھڑکایا لوگوں کو کہ تمہیں جانا ہے، اور کہا کہ میں خود بھی ساتھ چلوں گی۔ تو لشکر والوں نے کہا کہ ہم 7 عورتوں کو نہیں لے کر جائیں گے، لیکن اس نے چیختے چلاتے ہوئے احتجاج کیا ان کے سامنے جو عورتوں کے جانے کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ صفوان سے مخاطب ہو کر کہا: اللہ کی قسم، تو بدر سے صحیح سالم واپس اپنی عورتوں کے پاس آ گیا ہے، اس لیے اب اتنی باتیں بناتا ہے، اور ہمیں اب تو لڑائی میں جانے نہیں دیتا۔ ہم ضرور جائیں گی، ہم جائیں گی، ہم جائیں گی، ہم جائیں گی، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ہمیں اس طرح واپس نہیں کر سکتا جس طرح جنگ بدر کے موقع پر جوحفہ سے عورتوں کو واپس کر دیا گیا تھا۔ تم لوگوں نے پہلے بھی یہی کیا تھا، اب ہم باز نہیں آئیں گے۔ قریش روانہ ہوئے اور 7 عورتیں بھی روانہ ہوئیں۔ عورتوں کی قیادت ہند کے پاس تھی، کل 15 عورتیں تھیں۔ سب سے زیادہ بدلے کی جلن رکھنے والی ہند تھی۔ مشرکین مدینہ کی طرف چلے، ہند نے وحشی حبشی کو سونا اور زیورات دینے کا وعدہ کیا کہ اگر وہ حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے، کیونکہ اس کا قتل ہند کو مطلوب تھا۔ سیدنا حمزہ نے عتبہ کو، اس کے والد کو قتل کیا تھا، تو اس کے دل میں سارے لوگوں کے خلاف تھی نفرت، لیکن خاص طور پر حضرت حمزہ کے خلاف۔ تو اس نے اس شخص کو چنا جو ایک حبشی تھا، لیکن نشانہ بازی میں اتنا ماہر تھا کہ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا، اور اس کو بہت انعام و اکرام کا لالچ دیا، اور یہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ جبیر بن مطعم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جنگ بدر میں ان کے بھائی عدی بن مطعم جو تھے وہ مارے گئے تھے، تو ان کے اندر بھی ایک غصہ تھا، تو اس لیے انہوں نے حبشی کو دے دیا کہ ٹھیک ہے، تم اس سے جو کام کروانا چاہتی ہو کروا لو۔ بہرحال وہ مکہ سے مدینہ کی طرف سب خواتین روانہ ہوئی، فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، اور راستے میں دف بجاتے اور طبلے بجاتے اور اشعار گاتے اور جوش دلاتے سارا راستہ اپنی فوج کو یہ مدینہ پہنچے۔ اور وہ مشہور شعر جو ہر سیرت کی کتاب میں لکھے ہوتے ہیں: نحن بنات طارقی نمشی علی النمارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق۔ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم نرم قالینوں پہ چلتی ہیں، اگر تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تم سے بغل گیر ہوں گی، اور اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی، ایسی جدائی جو کبھی ختم نہ ہونے پائے گی۔ یعنی اس طرح انہوں نے اپنے لشکر کو ابھارا، اور مسلمان اس موقع پر اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے کثرت سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی درے پر لوگوں کو متعین کیا ہوا تھا کہ خواہ تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں اڑا رہے ہیں تو بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن کیا ہوا، وہ سب تفصیلات آپ کو معلوم ہیں کہ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر جو ہے وہ واپس جا رہا ہے اور مال غنیمت چھوڑ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو کام ختم ہوا، چلو ہم بھی جا کے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، جبکہ ابھی انہیں اترنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ پیج 61 پہ دیکھیے۔ جنگ کے دوران ہند غلام وحشی بن حرب کی حرکات و سکنات پر نظر جمائے ہوئے تھی، یعنی وہ کیا کر رہی تھی، یعنی اس سے آپ دیکھیں نا کہ ایک تو جنرلی جو بھی وہ بھڑکا رہی تھی، جو بھی کچھ کر رہی تھی، لیکن اپنے نشانے
اور اپنے مقصد اور اپنے کام سے غافل نہیں تھی. وہ مسلسل یہ دیکھ رہی تھی کہ وحشی کر کیا رہا ہے، کیا انتقام لے رہا یا نہیں لے رہا. وہ اسے یہ کہہ رہی تھی کہ اے ابو دسمہ، کیا تم دیکھتے ہو دشمن پر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ دل خوش ہو جائے، یعنی اس کو بھی ابھار رہی. وحشی نے اپنا نیزہ پکڑا اور اپنا نشانہ سیدنا حمزہ کی طرف سیدھا کیا. جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کا نشانہ خطا نہیں جائے گا تو اس نے پورے زور سے نیزہ ان کی طرف پھینک دیا، جو برق رفتاری سے شیر الہی سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے جسم میں پیوست ہو گیا. اور سیدنا حمزہ اپنی تلوار سے متعدد مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہوئے زمین پر گر گئے. ہند کی دلی تمنا پوری ہوئی. اپنا خنجر ہاتھ میں لیے جلدی سے سیدنا حمزہ کی لاش کی طرف لپکی. اس نے اپنا خنجر وار کر کے ان کی ناک اور کان کاٹ دیے، پھر پیٹ چاک کر کے جگر نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے چبانے لگی. چبا کر باہر پھینک دیا، نگل نہ سکی. وحشی بن حرب میدان جنگ چھوڑ کر چلا گیا. اسے اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہ تھی، وہ صرف ایک کام کو آیا تھا اور وہ اس نے کر لیا. اس نے جو کرنا تھا کر لیا. اپنی اس گھناؤنی حرکت کے بعد اب اس نے میدان جنگ میں رہ کر کیا کرنا تھا. اس طرح ہند کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری ہوئی. درے میں متعین تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف درے کو خالی چھوڑ دیا، حالانکہ ان کے امیر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا. اب آپ دیکھیے نا کہ اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے اور ایمان اور اخلاق اور کردار سب اپنی جگہ، لیکن ایک اور چیز بھی کاؤنٹ کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈسپلن. امیر کی بات ماننا اور اپنے مقصد سے غافل نہ ہونا. یہاں اگر آپ کمپیرزن کریں تو مسلمانوں کی فوج وہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہاں پر جن کو حکم دیا گیا کہ آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی، انہوں نے جگہ چھوڑ دی. ادھر سے ہند کو آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، وحشی نے اپنا کام نہیں چھوڑا جب تک اپنا مقصد پورا نہیں کر لیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے زوال اور دوسری قوموں کی ترقی کی کیا وجہ ہے. مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نیکی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن کمی کس چیز کی؟ کس چیز کی کمی؟ مقصد سے غفلت کی. باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن اپنا کام پورا نہیں کرتے. جبکہ وحشی جس کام آیا تھا اس نے جب کر لیا تو وہاں سے چلا گیا، مقصد پورا کیا اپنا. ہم سب بھی اپنی اپنی جگہ سوچیں. اگر آپ طالب علم ہیں تو سوچیں کہ جو ایک دن کے آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں کیا آپ وہ پورا کرتے ہیں. اگر آپ کسی ڈیوٹی پر ہیں تو اس اعتبار سے سوچیں. اگر آپ ایک ماں ہیں تو اس اعتبار سے سوچیں. آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو اپنی زندگی کے ڈسپلن کو دیکھیں کہ آپ کی کمٹمنٹ کتنی ہے اور آپ اس کمٹمنٹ میں سچے کتنے ہیں. کوئی شخص اللہ کو نہ بھی مانتا ہو، دین پر نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ کمیٹڈ ہے، بات کا سچا ہے، دھن کا پکا ہے، اپنے مقصد سے اس کو دلچسپی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی حد تک اس کو اس کے مقصد میں کامیابی دیں گے، اسباب کو اس کے لیے مسخر کر دیں گے. لیکن اگر ایک مسلمان باتیں تو بہت کرتا ہے، بظاہر اس نے حلیہ بھی بڑا اچھا بنا رکھا ہے، لیکن کام نہیں کرتا، کمٹمنٹ نہیں ہے، پیشن نہیں ہے، دھن نہیں ہے، تو نتائج کچھ اچھے نہیں ہو سکتے، پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا. ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں. دوسروں کا کرنا بہت آسان ہے، بہت جلدی کر لیتے ہیں. ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں اور ہند کے حالات پڑھتے وقت اپنی ڈٹرمینیشن دیکھیں. ہند کو تو اپنے باپ اور بھائی اور بیٹے اور ان سب کا غم لگا ہوا تھا. یہ اس کی ذات کا مسئلہ تھا، اس کے دین سے زیادہ. لیکن ہم سب تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور قرآن سے بھی ہمیں بڑی محبت ہے اور اس سے بھی بڑا پیار ہے. لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ ہم سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کراتی؟ سوچیے اس بات کو. ایسا کیوں ہے؟ کیا عذر پیش کریں گے؟ کیوں ہے ایسا؟ اس کی تو باپ بھائی کی محبت اس سے یہ سب کچھ کرا رہی.
اور ہم سے خدا رسول کی محبت کچھ بھی نہ کرائے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ترقی کے لیے کچھ اسباب اور کچھ وجوہات رکھی, کچھ اصول رکھے, کچھ طریقے رکھے, کچھ راستے بنائے. جب تک ان پہ انسان چلتا نہیں تو کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے ان تک پہنچنے کے. ہم سب شارٹ کٹس چاہتے ہیں, کچھ کرنا نہ پڑے لیکن نتیجہ بہت اچھا نکل آئے, اور ہر وقت بس میریکلز کے انتظار میں رہتے ہیں. کیا پتا کوئی میریکل ہو جائے تو ایسا ہو جائے, اور اللہ کرے یہ تو کسی کو سمجھ ہی نہ, اور یہ تو کسی کو دکھائی نہ دے, اور یہ تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے, اور یہ سب کام ہو جائے. تو جب تک میں ایک کتاب یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھوں گی نہیں تو صرف پھونکوں سے تو نہیں اڑ کے پہنچے گی وہاں. پھونکوں سے مراد صرف باتوں سے تو نہیں جائے گی, مجھے اٹھانی پڑے گی, اٹھا کے ادھر رکھنی پڑے گی, تکلیف کرنی پڑے گی. تو ہم سب یہ دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم آئی وش, آئی لائک, آئی ہوپ کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ کر لوں, لیکن اس کے لیے وہ نہیں کرتے جو کرنے سے وہ کام ہوگا. کتنے بڑے بڑے خیالات ہوں آپ کے سامنے, کتنے بڑے بڑے پروگرام ہوں آپ کے, لیکن آپ اگر کرتے نہیں تو وہ ہونے کے نہیں. یہ لکھ لیجیے اپنے پاس, اگر کریں گے نہیں تو ہوگا نہیں. جی ایک آپ نے بھی جو کہا کہ ہم لوگوں کو کمپیئر کرنا چاہیے, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہند نے اپنے آپ کو نا رونے نہیں دیا تاکہ وہ تکلیف میرے اندر سے نکلے نہیں. یس, وہ جب تک اس کے اندر وہ تکلیف رہی تو اس نے اپنا مقصد اچیو کیا. ہم لوگ جب قرآن حدیث جو بھی کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پڑھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے اندر سے, بٹ شاید وہ اوپر ہوتی ہے, فوراً سے وہ ختم ہو جاتی ہے, اس لیے وہ ہمارے اندر نہیں جاتی. اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے اندر ہم نے وہ اس طرح اپنا درد سر بنایا ہوا نہیں ہے. جب ہم اس کو اپنا وہ بنائیں گے نا درد سر, تبھی وہ ہمارا مقصد اچیو ہوگا. بالکل. جو ابھی تک مجھے ان کی پرسنالٹی سے یہ چیز لگ رہی ہے کہ انہوں نے چیلنج کو قبول کیا تھا. جب ہمارے پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو وی لوز ہوپ, وہ ڈٹرمنٹ تھی نا, تو انہوں نے چیلنج کو قبول کیا تو ہی انہوں نے غزوہ احد میں کر سکی. ہمارے پہ مشکلیں آتی ہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم چیلنج کو نہیں لیتے. یس, یہ بڑی کام کی بات انہوں نے کی کہ ہم مشکل آتی ہے, چیلنج آتا ہے تو ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, بس فرسٹریشن دکھاتے ہیں, غم و غصہ کا اظہار کرتے ہیں, اور کام نہیں کرتے کہ مسئلہ حل کریں. اچھا, یہاں ایک اور چیز مجھے نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہ صرف جذبات نہیں تھے کہ میں تو بدلہ لے کے چھوڑوں گی اور میں ایسا کر دوں گی ویسا. پلاننگ کی, کرنا کیسے, اس بندے کا انتخاب کیا جس کا نشانہ نہیں خطا جاتا, بیسٹ سروسز حاصل کی. اچھا, ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بس کہتے ہیں اچھا کوئی بھی کر دے گا, ہو جائے گا نا. اچھا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہترین مال اپنا دینے کا وعدہ کیا. اللہ ہم سے کہتا ہے جان اور مال سے جہاد کرو, اور یہاں آپ دیکھیں کہ وہ کہتی ہے میں تمہیں سونے چاندی کے انعام دوں گی اگر تم یہ کام کرو گے. پھر فالو اپ کیا, صرف پلاننگ نہیں, صرف ہائرنگ نہیں, ہائر کر لیا بندہ, اس کے ساتھ کانٹریکٹ بھی کر لیا, آخر تک خود پیچھا کیا, فالو اپ. اچھا, بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, پہلے 2-3 سٹیپ کر بھی لیتے ہیں, پلاننگ بھی بڑی خوبصورت بنا لیتے ہیں, اس کے بعد بندے بھی ہائر کر لیتے ہیں بڑی بڑی تنخواہیں دے کے, پھر کیا کرتے ہیں, اس کے بعد سارا کام ان پہ چھوڑ دیتے, وہ خود ہی کر لیں گے. چلو ایک نہیں کرتا 2 اور رکھ لو, 4 اور رکھ لو, اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ دفتر بیٹھے ہیں بھرے ہیں لوگوں کے, جو پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی, گپ شپ ہو رہی ہے, ہر کوئی موج بنا رہا ہے, کام کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں. اب یہ خود ساتھ گئی ہے لڑ جگڑ کے کہ مجھے جانا ہے. یہ بھی تو کر سکتی تھی نا, اسے کہتی اگر یہ کر کے آ جاؤ گے تو تم مجھ سے انعام لینا, اچھا نہیں ہوا تو چلو چھوڑو پرے. اس نے کہا نہیں جاؤں گی, گئی, اور جنگ میں صرف یہ دیکھتی رہی وحش پہ نظر کی یہ کیا کر رہا ہے, اور کام کروا کے چھوڑا. اور جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر خود آگے بڑھتی ہے. ایک عورت, ایک مرد, اور وہ بھی سیدنا حمزہ جیسے مرد کا لیور والی جگہ کو کاٹے خود, اور لیور کو باہر نکالے, اور پھر اس کو چبائے, اور ناک کاٹے, کان کاٹے. کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کون سی قوت ہے جو اتنے بڑے بڑے کام کروا رہی؟ صرف خون کے چند رشتوں کا انتقام. یہ کوئی اتنا بڑا مقصد تو نہیں تھا جس نے اس کو اتنی زیادہ بہادری اور اتنی کرج دے دی. کیا اللہ رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی خدمت
اس سے چھوٹا کاز ہے؟ جی آئی تھنک ہم کل بھی پڑھ رہے تھے کہ اٹ واز سم تھنگ ان ہر ہارٹ، اور ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ ویمن ہارٹس بیٹ فاسٹر دین مین، سو پروڈیوسنگ مور انرجی. تو اس نے وہ انرجی جو ہے نا اپنے اندر سنبھال کے رکھی. یس، وہ انرجی اس نے ساری کی ساری ایک نقطے پہ فوکس کر دی تھی. اچھا ہم اتنے بٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، 4 چیزوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں، ایک بھی نہیں کر پاتے. ایک بھی کوئی ہماری ایکسپرٹیز کوئی نہیں ہے. اور اس نے جب ایک مقصد بنایا تو ساری انرجی اس پہ لگا دی. جی مجھے جو امپریس کیا تھا کہ یوزلی ہم باپ بھائی ان پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے جب یہ نہیں رہے تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر نارملی کسی عورت کا چلے جائے تو وہ تو بالکل کہ میرا تو بھائی نہیں رہا یا باپ نہیں رہا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. یہ منتشر ہونے کے بجائے اس نے فوکس کیا اور اپنے مقصد کو اچیو کیا. جی جو مجھے ان کے فوکس تھا اس میں جو ایک ہرڈل آیا کہ جب لشکر والوں نے کہا ہم عورتوں کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، اس میں بھی وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم جائیں گے. تو وہ اتنی زیادہ فوکسڈ ہے کہ وہ اپنا جو مقصد ہے انہوں نے بیچ میں چھوڑ نہیں دیا اس کو کہ وہ مجھے منع کرے. یعنی کہ کسی چیز کو مقصد کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. اور ہم تنکا بھی اڑے تو کہتے ہیں یہ دیکھو تنکا اڑ رہا ہے، یہ بیٹھے گا تو میں آگے چلوں گی. چلیے تھوڑا آگے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی اور بھی چیزیں ہیں زبردست. یہ تو ابھی دور کفر ہے نا، آگے اسلام والا بھی دیکھیے. درے میں متعین تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف درے کو خالی چھوڑ دیا، حالانکہ ان کے امیر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا. جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ درہ خالی ہے تو اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے لشکر کے شہ سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اس درے کی جانب سے لشکر اسلام پر حملہ کر دیا اور اپنی تلواروں کو مسلمانوں کے خون سے خوب سیراب کیا. اس موقع پر جھنڈا بردار سیدنا مصعب بن عمیر، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ، سیدنا سعد بن ربیع، عمرو بن حرام، عمرو بن جموح جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے اور لشکر اسلام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی خود ٹوٹ گئی جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور آپ کے ہونٹ بھی زخمی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور لڑائی میں مشغول افراد کی صفوں کی پچھلی جانب چلے گئے جہاں صحابہ کرام کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا تاکہ کوئی دشمن آپ تک نہ پہنچ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا. مسلمانوں کو جنگ میں اس لیے نقصان اٹھانا پڑا کہ لشکر اسلام کی تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف درہ خالی کر دیا تھا. وہ اسے چھوڑ کر نیچے میدان میں اتر آئے تاکہ اب مال غنیمت میں اپنا حصہ وصول کر سکے. اور قریش کے شہ سوار خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے درے کے راستے لشکر اسلام پر اچانک حملہ کر دیا جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا. ہند ایک ٹیلے پر چڑھ کر بآواز بلند یہ شعر کہنے لگی. اب آپ دیکھیے کہ وہ اس وقت بھی دیکھ رہی ہے کہ اب جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور جس وقت دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ میدان چھوڑ رہے ہیں تو یہ ٹیلے پہ چڑھ کے شعر پڑھ رہی. صرف ایک جنگ کا منظر کیا، کئی عورتوں کا حال تھے کہ ذرا سا کئی بچے کو کٹ لگ جائے، کچھ خون بہ نکلے تو بے ہوش ہونے لگتی. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چپکلی دیکھ لیں تو ان کی چیخ نکل جاتی ہے، کاکروچ دیکھ لیں تو ان کا حال برا ہو جاتا ہے. جب خود اپنا حال یہ تو کیسے بچے جنم دیں گے؟ ان کے اندر کیا بہادری ہوگی. کہتی ہے کہ نحن جزیناکم بیوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر ما كان عن عتبة لي من صبري ولا أخي وعمه وبكري شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي غليل صدري فشكر وحشي علي عمري حتى ترم معازمي في قبري. ہم نے تم سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا، لڑائی کے بعد لڑائی شعلہ بنی. مجھے اپنے والد عتبہ، اپنے بھائی اور چچا کے اس جنگ میں قتل ہونے پر صبر نہیں آ رہا تھا. آج میرے دل کو چین آ گیا اور میں نے اپنی نظر پوری کر لی، اور وحشی بن حرب نے میرا دل خوش کر دیا، اور میں وحشی کی عمر بھر مشکور ہوں یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں بوسیدہ ہو جائیں، مر کے بھی شکر گزار ہوں. پھر ہند دوسری طرف ہو کر یہ شعر کہنے لگی. شفیت من حمزة نفسی بأحدی حتی بقرت بطنه على الكبد اذهب عني ذاك ما كنت اجد من لذعة الحزن الشديد المعتمد.
احد کے دن حمزہ کے قتل سے میرے دل کو چین آ گیا، حتیٰ کہ میں نے اس کے پیٹ کو جگر والی جگہ سے چیر دیا. اس سے میرے دل کے غم کی سخت جلن چلی گئی جس کو میں ہر وقت محسوس کرتی تھی. مسلمان میدان احد سے ایک اثر انگیز اور نصیحت آمیز سبق لے کر نکلے. انہوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ سالار لشکر کی اطاعت فتح حاصل کرنے کا اہم سبب بنتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے سالار تھے. ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی تھی. یہ کل بھی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی مصیبت نہ آ جائے یا انہیں دردناک عذاب نہ پکڑ لے. تو سنت کی خلاف ورزی جو ہے وہ مصیبتوں کا بھی سبب بنتی ہے. اور یہاں اس کی ہم دلیل دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں جو پریشانی مسلمانوں کو دیکھنی پڑی اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، چاہے وہ بھول چوک تھی یا کوئی تعویل تھی یا جو بھی وجہ تھی. معرکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان تو اٹھانا پڑا، لیکن انہوں نے یہ پختہ عزم کر لیا کہ آئندہ وہ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے جس کا ارتکاب وہ جنگ احد میں کر چکے ہیں. دین اسلام کے احکامات لوگوں میں سے کسی نے نہیں بنائے. دین اسلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے درست شرعی احکامات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول مقبول کو آگاہ کیا تاکہ لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں اور انہیں سیدھے رستے پر گامزن ہونے کی رہنمائی کریں. اب آپ دیکھیے کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوتا ابو سفیان اور ہند دونوں اسلام کے سخت دشمن رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ مکہ فتح ہوتا ہے. اس موقع پر یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام القری مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ لے کر لشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئے تاکہ مکہ معظمہ کو شرک کی آلائشوں سے پاک کر دیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان کا لشکر مکہ معظمہ کی گھاٹیوں میں پہنچا تو ابو سفیان سیدنا عباس بن عبد المطلب اور دیگر چند قریشی سرداروں کے ہمراہ چلا آ رہا تھا. یہ دیکھیے یہاں بس غور کی ضرورت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان کا لشکر مکہ پہنچا، ٹھیک، تو ابو سفیان عباس بن عبد المطلب اور دیگر چند قریشی سرداروں کے ہمراہ چلا رہا تھا. ٹھیک، جب اس نے لشکر اسلام کو دیکھا تو اس نے حضرت عباس سے کہا تیرے بھائی کا فرزند تو آج بادشاہ دکھائی دیتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عباس نے کہا یہ اس کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے. ابو سفیان نے کہا کیا خیال ہے ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عباس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں، اسی میں آپ کی بہتری اور نجات ہے. عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عباس بن عبد المطلب ابو سفیان کو لے کر مر الزہران مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کون لے کر گئے؟ حضرت عباس. اس ملاقات میں ابو سفیان نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی. حضرت عباس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اپنے لیے کوئی اعزاز پسند کرتا ہے، آپ اگر اس کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں تو مناسب ہوگا. اب دیکھیے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مسلمان ہوا ہے اور جس نے ماضی میں کئی نقصان پہنچائے ہیں. دریا دلی دیکھیے کہ حضرت عباس جو مشورہ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں آج جو بھی ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ امن میں ہوگا. اس کے گھر کو دارالامان بنا دیا. اور جو آج اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ بھی امن میں ہوگا. یہ الفاظ جو تھے کہ آپ نے اس کو اعزاز بخش دیا کہ ٹھیک ہے جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا اس کو پناہ دی جائے گی. تو معمولی بات تھی. ذہنی وسعت دیکھیے، آپ کی حکمت دیکھیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابو سفیان اعزاز پسند ہے، سردار ہے، مسلمان ہو بھی گیا تو بھی اس کے کیلیبر کا کوئی کام اس کو دینا ہوگا. اب آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. لشکر اسلام کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان اپنی قوم کے پاس پہنچ کر کہنے لگا اے میری قوم، میں نے اسلام قبول کر لیا، تم بھی اسلام قبول کر لو.
کیونکہ میں نے مشاہدہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر جرار کے ساتھ تمہاری طرف آ رہے ہیں، جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے. تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم مسلمان ہونے کا اعلان کر دو. ہند نے جب اپنے خاوند ابو سفیان کی بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے. وہ ابو سفیان کو کہنے لگی، ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ کیا تمہارے حواس ٹھیک ہے؟ تم اپنی قوم کے بدترین سربراہ ثابت ہوئے ہو. مکہ والوں، اس غدار کو قتل کر دو، یہ قوم کا بدترین سربراہ ثابت ہوا ہے. اس نے قوم کی ناک کٹوا دی، یہ اس قابل نہیں کہ اسے قوم کا سربراہ تسلیم کیا جائے. ابو سفیان نے کہا، اے میری قوم، کہیں اس عورت کی باتوں سے دھوکہ نہ کھا جانا. میں تمہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں، آج تم لشکر اسلام کا مقابلہ نہ کر سکو گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام کے آگے سرنگوں ہو جاؤ. ابو سفیان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. وہ جہاں دیدہ شخص تھا، تاریخ پر اس کی گہری نظر تھی. اس نے دو ٹوک انداز میں قوم کو خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، وہ لشکر اسلام کا کسی صورت میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اس نے بھی اس حوالے سے ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جائے، لیکن اپنے تجربے کی روشنی میں بھانپ لیا کہ لشکر اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا اب ممکن نہیں. ابو سفیان نے اس حقیقت کو جان لیا جو ہند نہ جان سکی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے مر الزہران مقام پر پہنچے تو عباس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کہی کہ اگر آج قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کی خدمت میں پہنچ کر امان طلب نہ کی تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پر سوار ہو کر نکلا. میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اپنے کسی کام کے لیے مکہ جانے والا ہو تو اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دے تاکہ وہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر امان طلب کر لیں. یعنی حضرت عباس کے دل میں مکہ والوں کی ایک خیرخواہی تھی کہ یہ مارے نہ جائیں، اور اس سے پہلے کہ آپ پہنچے یہ باہر جا کر اسلام قبول کر لیں، امان طلب کر لیں. میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سن لیا. میں نے کہا، اے ابو حنزلہ، تم یہاں؟ ابو سفیان کو کہنے. ابو سفیان نے میری آواز کو پہچان لیا اور کہا، ابو الفضل، یعنی کون؟ حضرت عباس. ام الفضل ان کی وائف تھی نا. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا، میرے ماں باپ صدقے، آپ یہاں کیسے؟ میں نے کہا، یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لاؤ لشکر لے کر پہنچ گئے. اس نے کہا، اب کیا کرنا چاہیے، کوئی ہیلا بتاؤ. یہ کہتے ہوئے میرے پیچھے سوار ہو گیا، یعنی اسے خچر پر، اور اس کا ساتھی بدیل بن ورقہ واپس چلا گیا. جب صبح ہوئی تو میں ابو سفیان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، اس کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں. آپ نے فرمایا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امان حاصل ہوگا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہوگا، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن حاصل ہو جائے گا. اب اس موقع پر ہند جو ہے وہ بھی سارے حالات دیکھ رہی، وہ بھی سب کچھ دیکھ رہی ہے اور بھانپ رہی ہے کہ سب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں تو اب کیا کرنا چاہیے. بہرحال اللہ نے اس کے دل میں بھی اسلام کی چاہت ڈال دی، اور وہ کس طرح کہ اس نے حرم میں مسلمانوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو یہ منظر اس کو اچھا لگا. مختلف جو کتابیں ہیں ان میں جو ہند کے قبول اسلام کی داستان ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہند نے ابو سفیان سے کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتی ہوں، یعنی دوسرے لفظوں میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں. تو ابو سفیان نے کہا کہ کل تو اس بات کو ناپسند کرتی تھی، یعنی میرے خلاف تھی. اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے ایک رات پہلے اللہ کی عبادت کا حقیقی منظر دیکھا. بخدا لوگ قیام، رکوع اور سجود کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں. یہ کس چیز کی تبلیغ تھی؟ عمل کی. اس نے کہا، جو تیرے جی میں آئے کرو، اپنے ساتھ برادری کا کوئی فرد لیتی جانا، اکیلی نہ جانا، کیونکہ ابو سفیان کو پتا تھا کہ ہند نے بہت ظلم کیا ہوا ہے. اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اوور آل جتنے بھی واقعات آپ نے پڑھے ہیں اس میں جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ ہیں وہ کتنے ہیں، یعنی اس میں مرد کہیں عورتوں کو ذلیل کرتے نظر نہیں آتے. ایک درجے میں آزادی بھی دی ہوئی ہے، ان کی بات سنتے بھی ہیں، ان کی بات رد بھی کرتے ہیں، یعنی اوپن ڈسکشن ہے. کہیں وہ ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ جس میں مرد صرف اس بنا پر اپنی بڑائی ثابت کر رہا کہ میں مرد ہوں اور بس نہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جہاں کہیں بھی آپ مکالمے دیکھیں، کہیں بھی آپ پڑھیں نا صحابیات کے حالات اور عرب کی عورتوں کے، تو آپ اس چیز کو ضرور غور کریں
کہ ان کے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کتنے اسٹرانگ ہے ایک طرح سے، اور اگر نہیں بنتی تو بات ختم اور کہیں اور نکاح ہو گیا، اور وہ بھی کوئی تانا نہیں دیتے رہتے پیچھے کا کہ ہاں تم پچھلے شوہر کو یاد کرتی ہوگی اور ایسا ہوگا اور ویسا. اس قسم کی باتیں نہیں ہیں. یہ جو عربوں کی خاص خصوصیت ہے نا مروءت، تو ان کے اندر بہت مختلف طرح کی خصوصیات ہیں، اور وسعت ذہنی بھی پائی جاتی، بہادری بھی پائی جاتی، سچائی اور امانت بھی ہے، بات کے پکے بھی ہیں، دھن کے بھی پکے ہیں. بہرحال تو کہا جاتا ہے ایک روایت میں کہ وہ حضرت عثمان کے پاس گئی، اور ایک اور روایت میں کہ حضرت عمر کے پاس گئی، اور اس کے ساتھ وہ خواتین تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو حضرت عثمان یا حضرت عمر ان کے ساتھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے اجازت طلب کی. وہ نقاب اوڑھے ہوئے تھی، کیونکہ اس زمانے کی جو سردار خواتین ہوتی تھی وہ نقاب کرتی تھی، وہ ان کی پہچان ہوتی تھی. اور اس بات کا ڈر بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم پہچان لیا تو یعنی خوف زدہ تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ، شکر ہے اس ذات کا جس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائے، آپ مجھے کچھ فائدہ پہنچائیے. میں اللہ پر ایمان لانے والی ہوں اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والی ہوں. اور پھر نقاب ہٹایا اور کہا میں ہند بنت عتبہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا. کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم پہلے روئے زمین پر سب سے زیادہ میرے دل کو آپ مبغوض لگتے تھے، لیکن اب ساری کائنات سے زیادہ محبوب دکھائی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اور کچھ، پھر آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا اور ان سے بیعت لی اور فرمایا کہ تم مجھ سے اس شرط پر بیعت کرو گی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی. ہند نے کہا اللہ کی قسم آپ ہم سے وہ عہد لیں جو آپ بیعت کے وقت مردوں سے لیتے رہے، ہم اس پہ پورا اتریں گی. آپ نے فرمایا تم چوری نہیں کرو گی. ہند نے کہا اللہ کی قسم میں نے ابو سفیان کے مال میں سے یہ چیزیں لی، میں نہیں جانتی یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام. صاحب گوئی آپ دیکھیں. ابو سفیان وہاں موجود تھا. کہنے لگا جو تو نے میرا مال استعمال کیا وہ تیرے لیے حلال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہند بنت عتبہ ہے؟ اس نے کہا میں ہند بنت عتبہ ہوں، مجھے میری خطائیں معاف کر دیں، جو ہوا اس سے درگزر فرمائیں. آپ نے فرمایا اس بات پہ بیعت کرو کہ تم خواتین زنا نہیں کرو گی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آزاد عورت بھی زنا کا ارتکاب کر سکتی ہے بھلا؟ میں نے بتایا نا کہ ان کے جو ایک خاندانی شرافت، نجابت اور کچھ کوالٹیز تھیں اس قوم کے اندر. آپ نے فرمایا تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی. اس نے کہا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی، وہ بڑے ہوئے، آپ نے انہیں بدر میں قتل کر دیا، لہذا آپ اور وہ جانے. یہ بات سن کر حضرت عمر ہنس پڑے. انہوں نے اس بات کو بڑا عجیب و غریب جانا، یعنی جواب بہت تیکھے سے تھے. آپ نے فرمایا بیعت کی ایک شرط یہ ہے کہ تم بہتان نہیں باندھو گی. اس نے کہا اللہ کی قسم بہتان تراشی تو بڑی بری عادت ہے. آپ نے فرمایا بیعت کی ایک شرط یہ ہے کہ معروف میں تم میری نافرمانی نہیں کرو گی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی معروف میں نافرمانی کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا ان سے بیعت لے لو، میں ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں. حضرت عمر نے ان سے بیعت لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے. حضرت عمر نے بھی مصافحہ نہیں کیا اسی طرح، لیکن یہ کہ بیعت انہوں نے لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند اور ابو سفیان کے نکاح کو برقرار رکھا کیونکہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے. اس سے آپ دیکھیں کہ ذہنی طور پر کتنی بیدار خاتون ہے اور حاضر جواب. جب اسلام قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تحفہ بھیجا. آپ اس وقت ابتح میں تھے. اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی، وہ پٹھورے روسٹ کیے ہوئے تھے اور چمڑے کا مشکیزہ تھا. چمڑے کا مشکیزہ اور کچھ کھانا تھا، وہ آپ کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا. کنیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام عرض کیا. آپ اپنی بیویوں میں تشریف فرماتے ام سلمہ، حضرت میمونہ اور بنو عبد المطلب کی چند اور خواتین بھی تھیں. عرض کی میری مالکہ نے یہ تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور معذرت بھی کی ہے کہ آج کل ہماری بکریاں بچے قدرے کم دیتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لکم فی غنمکم،
اللہ تمہاری بکریوں میں برکت دے اور وہ اکثر جنم دے، یعنی زیادہ بچے دیں۔ کنیز اپنی مالکن ہند کے پاس واپس گئی اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں بتایا تو بہت خوش ہوئی۔ کنیز کہتی ہے کہ اس دعا کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری بکریوں میں برکت بڑھ گئی اور کثرت سے بچوں کو جنم دینے لگی۔ اس سے پہلے کبھی یہ منظر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ ہند کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام کی طرف ہدایت دی۔ پھر کہتی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دھوپ میں کھڑی ہوں، میرا سایہ ہے لیکن میں اسے اپنے قابو میں لانے پہ قادر نہیں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب آئے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں سائے میں داخل ہو گئی، یعنی کہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک طرح سے اس کے دل میں آ رہا تھا اور اسی قسم کے یعنی خواب بھی وہ دیکھ رہی تھی۔ تو بہرحال مسلمان ہو جاتی اور بہت شرع صدر کے ساتھ، کلیئر مائنڈ کے ساتھ اب مسلمان ہوئی۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے جنگ یرموک میں شرکت کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب یہ گھر گئی تو جا کر اپنے بت کو گرایا، اس کو پاؤں سے ٹھوکر ماری، ٹکڑے ٹکڑے کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم تیری وجہ سے بہت دھوکے میں تھے، یعنی کہ خود اپنی مرضی سے پھر بتوں کو توڑا۔ ذہبی کہتے ہیں کہ کانت ہند من احسن نساء قریش وعاقلہن، کہ ہند جو تھی وہ قریش کی بہترین عورتوں میں سے تھی اور ان میں سے سب سے زیادہ عقل مند تھی، بہت فصیح اللسان تھی، شاعرہ تھی، دلیر تھی، بہادر تھی، غیرت مند بھی تھی۔ ان کی اپنی ایک رائے، تدبیر اور دانش مندی بھی تھی ان کے اندر۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کانت امرأۃ لہا نفس و انفہ، وہ ایسی خاتون تھی کہ جو خوددار تھی اور ان کے اندر انفہ کہتے ہیں، انف ناک کو کہتے ہیں نا، باغیرت کہہ لیں، یعنی کہ وہ ایسے لوگ کہ جو ناک کٹنے کے بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری عزت میں کمی نہ ہو جائے۔ وذا رأی و عقل، اور صاحب رائے اور صاحب عقل خاتون تھی، یعنی بہت عقل مند اور سمجھدار تھی۔ ہند کے کچھ اقوال زرعی بھی ہیں اور بہت غور کرنے والی بات ہے۔ ابن الاسیر نے لکھا ہے کہ یہ خاتون بڑی دلیر، غیرت مند، درست رائے اور عقل مند تھی۔ یہ عورت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ عورت ایک طوق ہے، اس کے لیے گردن کا ہونا ضروری ہے۔ خوب خور و خوض کر لیجئے کہ اپنی گردن میں تم کس طوق کو ڈال رہے ہو۔ ایک اور قول بھی ہے کہ عورتیں طوق ہوتی ہیں، آدمی کو طوق اپنے ہاتھ میں ہی پکڑنا چاہیے، گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے ورنہ مصیبت ہو جائے گی۔ ہند عمر فاروق کا بہت احترام کرتی تھی اور بہت تعظیم کے ساتھ ان سے معاملہ کرتی۔ حضرت عمر نے ان کے بیٹے کو شام کا گورنر بنایا تھا تو اس نے معاویہ سے کہا کہ اللہ کی قسم کسی آزاد ماں نے آپ جیسا کوئی کم ہی جنا ہوگا، اس شخص نے تجھے ترقی کے زینے پہ چڑھایا ہے، اس کی موافقت کرنا خواہ تجھے پسند ہو یا نہ ہو، یعنی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہی۔ بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز پیدا کرتی۔ کچھ شعر بھی ہیں عربی میں جن کا ترجمہ ہے کہ میرا بیٹا خاندانی معزز ہے اور اپنے گھر میں ہر دل عزیز اور بردبار ہے، نہ وہ فحش گوئی کرنے والا ہے اور نہ ہی کمینگی کا اظہار، نہ ہی سخت گیر ہے اور نہ ہی منحوس۔ بنو فہر قبیلے کی چٹان ہے اور اس کا سردار ہے، یعنی ہی از اے راک۔ وہ اپنے بارے میں گمان کی مخالفت نہیں کرتا اور نہ ہی بزدلی دکھاتا ہے۔ کسی نے جب بچپن میں امیر معاویہ کو کہا کہ بڑا ہو کر اپنی قوم کا سردار بنے گا تو ہند نے کہا کہ پھر اس نے کوئی کمال نہ کیا۔ معاویہ بھی اپنے والدہ کے بہت مداح ہیں، کہتے ہیں کہ میری والدہ ہند قریش کی ایسی خاتون تھی جو زمانے جاہلیت میں بڑی خطرناک اور اسلام میں بڑی شریف اور خبردار خاتون تھی۔ حضرت معاویہ کی جب خصوصیات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہند کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے۔ کچھ کہنا چاہتے چلے کہہ دیجیے۔ دیکھیے کہ جو سچا انسان ہوتا ہے نا، اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگتی، اور یہ بھی بہادری کی بات ہوتی ہے کہ انسان اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو جائے یا کوئی غلط بات ہو جائے یا کوئی اس کی سوچ میں غلطی ہو تو اس کے بعد اس کو ریکٹیفائی کر لے، اس کا اعتراف کر لے۔ یہ چیز انسان کو مزید بہادر بناتی، کیونکہ ہوتا یہ ہے جب آپ غلطی کر کے چھپاتے ہیں،
دل میں کچھ ہوتے باہر کچھ ہوتے پھر آپ بہادر نہیں ہو سکتے. بہادری جو ہے نا وہ سچائی کے ساتھ ہوتی. ان کے جو اتنے صاف صاف سیدھے سیدھے جواب ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر کسی کنفیوژن کا اور ڈبل پرسنالٹی کا شکار نہیں تھی. جو تھا وہ سب سامنے تھا. جی جی بالکل. یعنی ایک طرف اگر بہادر ہے تو دوسری طرف احسان بھی مانتی. اچھا یہاں مجھے ایک بات خیال آئی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ساری زندگی کو غلط کام کرتے گزرتی ہے. جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی وہ کر رہے ہوتے ہیں. ساری ان کی اسکل, ساری ذہانت, ساری قابلیت, مال دولت, ہر چیز اسی رستے میں لگتا ہے. ظاہر ہے آپ جہاں ہوتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہی کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ دیتا ہے. پھر باقی زندگی ریگریٹ میں گزارتے ہیں. اب کیا ہوگا, ان غلطیوں کا کیا ہوگا جو کر چکے, اور پتہ نہیں معافی ہوگی کہ نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ اعتراف, توبہ, اور اس کے بعد نئی زندگی. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گلٹ میں نہیں رہنا چاہیے کبھی بھی, کیونکہ وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی. جو ہو چکا ہو چکا. موسیٰ علیہ السلام جب اس قبطی کو مار چکتے اور چلے جاتے اور فرعون پوچھتے تو وہ یہ نہیں کہتے او نو, کوئی بہانہ نہیں, دائیں بائیں نہیں. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ. فرعون نے تو اس طرح تانا دیا تھا نا, اور تو کر گیا جو تو کر گیا, اور تو جانتا ہے جو تو کر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے کیا, میں نے وہ قتل کیا تھا, اعتراف کر لیا. دیکھیے غلطی کا اعتراف کرنے میں مشکل تو بہت ہے, لیکن اس کے بعد وسعت اور فراخی بہت ہے, بہت راستے کھلتے ہیں. حل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو نہیں, جتنے بھی ایسے دشمن تھے جب وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیسے کفارہ کریں, تو آپ نے سرحدوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح اسلام کے خلاف لڑتے رہو, اب جا کے اسلام کے دفاع میں لڑو, خود ہی کفارہ ہو جائے گا. اگر ہم جاہلیت میں کوئی غلط کام کر چکے ہیں تب اس پر روتے ہی رہیں, پشیمان ہی رہیں. ہو چکا جو ہو چکا, ما قد سلف. اب نئی زندگی شروع کریں, آج سے زندگی شروع کریں. اور ان الحسنات یذہبن السیئات. استاذ ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم پریزنٹ سے زیادہ اپنے پاسٹ میں جی رہے ہوتے ہیں. جو گزار آئے ہیں اسی کو لے کے اپنی زندگی آگے کی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ ابھی کیا کرنا ہے, اور اپنے فیوچر کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے اس وقت ہمیں کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے. سیکنڈلی, ان کے زمانہ جاہلیت میں اور اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا تھا وہ سوئچ آن آف ہو گیا ہے, جیسے ایک دم ٹرن, جیسے نیگیٹو ساری انرجی ایک دم چینلائز ہو گئی پازیٹیو کی طرف. اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا کانفیڈینس اور ان کا جو وہ عزت کا اور وقار کا جو سارا سینس ہے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہی تھا, اور اس کو وہاں پہ بھی یوز کر رہی تھی. اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا وہ تب بھی وہی تھا, اور انہوں نے اس کو وہاں پہ روکا نہیں, اس کو وہاں پہ پازیٹیو سینس میں بھی انہوں نے اس کو یوز کیا. ہم نے سیرہ میں ایک پرانی بات پڑھی تھی ان کی عقل مندی کے بارے میں کہ جب ان کی ابو سفیان سے شادی ہوئی تھی تو 2 رشتے آئے تھے, اینڈ شی ڈڈنٹ سلیکٹڈ دی ادر ون, کیونکہ وہ شاعر تھا. ان کو لگا کہ وہ بیٹھ کے میرے ہی قصیدے پڑھتا رہے گا. اینڈ سیکنڈلی انہوں نے اپنی یہ والی جو ایسپیکٹ ہے ابو سفیان کو بھی اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کو ادائیں دکھا کر اس طرح سے نہیں اٹریکٹ کیا, بٹ شی شوڈ ہر سیلف. اچھا آپ دیکھیے آج کل کی لڑکیوں کا انتخاب کیا ہوگا, اگر 2 رشتے ہوں اور ایک ان کے قصیدے پڑھنے والا اور دوسرا جو ہے وہ واقعی کچھ کرنے والا اور جس کے ساتھ سیکریفائس کرنی پڑے, کس کو پریفر کریں گی؟ قصیدے پڑھنے والے. اور پھر ساری زندگی روئیں گی بعد میں, کیونکہ قصیدے پڑھنے والے کام نہیں کر سکتے زیادہ. دیکھیے کہ آپ نے ابھی ان کی جو خصوصیات دیکھی اس میں جو سوئچ آن آف والی بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. آگے کہتی ہیں کہ اب تک آپ سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھا اور اب آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں, اور وہ کل عام اس کا اعتراف کر رہی ہیں. ظاہر ان کے ایمان کا تقاضا بھی تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, ابھی اس میں اور بھی اضافہ ہوگا. یعنی تم جس محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہی ہو اس میں اضافہ ہوگا, کیونکہ ایمان کی خصوصیت یہی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی پرورش کی بھی فکر تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہند بن عتبہ آئی
عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان بخیل ہے، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے کچھ لے کر اپنے بچوں کو کھلا دیا کروں؟ یعنی مجھے بہت نہیں دیتے. فرمایا تم دستور کے مطابق اس کے مال سے لے کر ان کو کھلاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب آپ دیکھیے کانشیس ہے نا، ورنہ کئی عورتیں ہوتی ہیں چوری چھپے بہت کچھ نکالتی رہتی ہیں، کبھی بھی ان پہ دل پہ نہیں کوئی چیز گزرتی کہ وہ غلط کر رہی ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ آ کے پوچھتی ہیں کہ ہمارا خرچ اور نفقہ بھی نہیں ہے تو کیا اتنا لے سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جتنا ان کی ضرورت کا ہو بس اتنا لے سکتی ہوں، یعنی بغیر بتائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو اپنا کاتب بنایا تھا، معاویہ کو. ابن عباس سے روایت ہے کہ مسلمان نہ ابو سفیان کی طرف دیکھتے تھے اور نہ ہی اس کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے. نہیں ظاہر ہے کہ اتنی 20 سال کی دشمنی تھی پہلے. تو ابو سفیان نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 باتیں عطا فرما دے. آپ نے فرمایا ہاں کہو. عرض کیا میری بیٹی ام حبیبہ بنت ابی سفیان اہل عرب میں سے حسین و جمیل ہے، میں اس کا نکاح آپ سے کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے عرض کیا معاویہ کو اپنے لیے کاتب مقرر کر دیں، بیٹی سے شادی کر لیں، بیٹے کو اپنا سیکرٹری بنا لیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. عرض کیا آپ مجھے امیر بنا دے کہ میں کفار سے لڑتا رہوں جیسا میں مسلمانوں کے ساتھ لڑتا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جی روایت صحیح مسلم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بیٹے کو دعا دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ وہد بہ، اے اللہ اسے ہادی اور ہدایت یافتہ بنا دے، اسے ہدایت دے اور اس کے ذریعے دوسروں کی رہنمائی فرما. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کچھ لکھوانے کے لیے انہیں بلوا بھیجا تو انہوں نے کہا وہ کھانا کھا رہے. آپ نے فرمایا اللہ اس کے پیٹ کو سیر نہ کرے. اس کے بارے میں محدثین نے پھر اس کی شرح کی کہ کیا آپ نے بد دعا دی تھی یا پھر یہ ایک محاورہ تھا، جیسے آپ کسی کو بات کرتے ہوئے کہتے تھے تربت یمینک، تمہارے ناک خاک آلود ہو، تمہارے ہاتھ میں مٹی لگے. تو اس کے بارے میں البانی کہتے ہیں کہ یہ بد دعا نہیں تھی بلکہ یہ عربوں کی عادت ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے جملے جب کسی کے بارے میں یعنی کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے یا احساس دلانے کے لیے ایسے جملے بولے جاتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک اور مرتبہ آپ نے کچھ لوگوں کو بد دعا دی تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا آپ نے ان 2 آدمیوں پر لعنت کی ہے، برا بھلا کہا ہے. فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی کہ میں نے اپنے رب سے کیا شرط لگائی ہے؟ میں نے کہا کہ اے اللہ میں تو ایک انسان ہوں، میں مسلمانوں میں سے جس پر لعنت کروں یا اسے برا کہوں تو اسے اس کے گناہوں کی پاکی اور اجر بنا دے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ معاویہ جو ہیں وہ شام کے امیر بنتے ہیں. ابو قبیل کہتے ہیں کہ معاویہ نے جمعہ کے دن ہمیں خطبہ دیا اور کہا بے شک مال ہمارا مال ہے اور فے بھی ہمارا فے ہے، ہم جسے چاہیں دیں جسے چاہیں نہ دیں. کسی نے ان کی بات کو رد نہ کیا. اگلا جمعہ آیا انہوں نے پھر ایسے کہا، کسی نے رد نہ کیا. پھر اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے پھر وہی کہا. تو مسجد میں موجود ایک آدمی نے کہا نہیں، مال ہمارا ہے اور فے بھی ہمارا ہے، اور جو اس کے اور ہمارے درمیان حائل ہوگا ہم تلوار سے لڑیں گے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنے کے بعد اس شخص کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، سارے لوگوں کو بلایا اور کہا لوگوں میں نے پہلے جمعے کو ایک بات کہی تھی، کسی نے انکار نہ کیا. دوسرے کو پھر وہی کہا، کسی نے انکار نہیں کیا. جب تیسرا جمعہ آیا اس نے مجھے زندہ کر دیا، اللہ اس کو زندہ کرے، یعنی اس شخص نے مجھے زندہ کیا، اللہ اس کو زندہ کرے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو باتیں کریں گے مگر ان پر رد نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کی بات کو جھٹلایا نہیں جائے گا. وہ آگ میں منہ کے بل ایسے گریں گے جس طرح بندر گرتے ہیں. میں ڈر گیا کہ اللہ مجھے ان میں نہ کر دے، لیکن جب اس نے میری بات رد کی تو مجھے زندہ کر دیا. اللہ اسے زندہ کرے اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے ان میں نہ کرے. یعنی تنقید کو کس طرح پسند کیا. جب انہوں نے بات کو رد کیا تو مائنڈ کرنے کی بجائے اس شخص کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا. حضرت معاویہ کی ایک پسندیدہ حدیث تھی جو ہر خطبے میں وہ بیان کرتے تھے، کم ہی کسی خطبے میں چھوڑتے تھے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح ابو مریم ازدی سے روایت ہے کہ میں معاویہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا اے فلاں کیا خوب آئے ہو، یعنی ویلکم کیا.
میں نے عرض کیا ایک حدیث ہے جو میں آپ کو بتانے آیا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ عز و جل جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا والی اور ذمہ دار بنائے اور پھر وہ ان کی ضروریات، حاجت مندی اور فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے حجاب فرما لے گا، جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا، محتاج ہوگا اور فقیر ہوگا. یہ سن کر حضرت معاویہ نے ایک شخص کو لوگوں کی ضروریات کی فراہمی پر مامور کر دیا. یعنی انہوں نے حدیث سنائی جو کہ ڈائریکٹ ان کے خلاف جا رہی تھی، تو مائنڈ نہیں کیا بلکہ اس کے مطابق ایک سولوشن ڈھونڈا اور ایک شخص کو اس کام پہ مقرر کر دیا کہ جو ضرورت مندوں کی ضروریات ان کے بہاف پر پوری کرتا رہے. خوب کر لیتے ہیں اور جب کام کا وقت آتا ہے تو غائب، بالکل پھر کام ہوتا بھی نہیں ہے. ایک بات ہے کہ جب ہم کام سے پہلے بہت بول لیتے ہیں نا، تو وہ جو جذبہ اور جوش اور جو کرنے کا ہوتا ہے نا، وہ سب نکل کے ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. پھر جب وقت آتا ہے تو پھر ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. یعنی بہادری کے ساتھ جو تحمل ہے، یہ بڑی خوبصورت کمبینیشن ہوتا ہے، حلم اور تحمل. کیونکہ بعض اوقات لوگ بہادر ہوتے ہیں لیکن اوور کانفیڈنٹ ہو کر وہ بہادری یا ان کی جو جرات یا کانفیڈنس ہے وہ غلط چیزوں میں لگ جاتا ہے، تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. اور دوسری طرف سچائی اور جو کرنا ہے اور جو سوچا ہے وہی سامنے ہے. اصل میں یہاں جتنے بھی صحابہ اور صحابیات کے بارے میں پڑھتی ہوں نا، مجھے ان کے ایمان پہ بڑا رشک آتا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سچے اور کھرے لوگ ہیں کہ ایمان لا کے پھر وہ منافقت والی بات نہیں. سامنے ہی بتا دیا نا، ادھر ہی بتا دیا، سامنے ہی بتا دیا، بات ختم ہو گئی. ہم سامنے تو کچھ نہیں کہتے اور پیچھے جا کے خوب باتیں کرتے ہیں. یہ بزدلی کی علامت بھی ہے اور ایسی قومیں ترقی بھی نہیں کرتی کہ جس کی غلطی ہے اس کو بتائیں نا اور باقی پورے جہان میں نشرہ کریں. ایک چیز اور جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک عورت کا ایک بس ٹپیکل سا رول ہے، کچھ کرتی نظر نہیں آتی. یہ رول کتنا مختلف ہے. ٹھیک ہے چند خواتین ایسی ہیں، لیکن ہیں تو ہم تو اپنے آپ پہ صرف ترس کھاتے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پچھلی ساری ان کی جو بیڈ ریپوٹیشن تھی حضرت ہند کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ساتھ چلوں گا. عثمان بن عفان کے پاس جب وہ گئی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ خوشی سے چل دیے. ورنہ اس طرح کا جس کا پیچھے سے ریکارڈ ہو اس کے ساتھ کون جاتا ہے کہ میں نہیں جاتا، تم نے کیا کیا کیا. استاذہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریز کیا، تو میں یہ سوچی تھی دونوں کی کوالٹیز کتنی ملتی ہیں نا، شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے اور بلنٹ بھی ہیں. اور بلکہ ایک روایت میں تو پڑھ رہی تھی، اس میں کچھ اور بھی کوشچن آنسر تھے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر ان کی باتیں سن کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے. آپ کچھ دیکھیں نا، عرب کا معاشرہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدح بیان کرنے لگتا ہے نا، تو بعض اوقات میں دیکھتی ہوں وہ اس معاشرے کو اتنا برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ جیسے اس میں تو بس صرف اندھیرا ہی تھا اور کچھ خیر نہیں تھی. تو مجھے ایک دم گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ اگر یہ اتنا ہی برا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو کیوں چنا اور اس کے اندر اپنے پیغمبر کو کیوں بھیجا. یعنی ہم عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے. جو خوبیاں ہیں وہ تو خوبیاں ہیں اور جو خامیاں وہ خامیاں ہیں. تو ہند اس معاشرے کی پیداوار تھی جو ایک مجموعی معاشرہ تھا نا عرب کا. ہمارے ہاں عورت اگر ذرا سی بھی ہمت، جرت یا کوئی کام کرنے لگے تو ہر طرف سے اس کو کتنا دبایا جاتا ہے، شخصیت کو مس کر کے رکھتے تھے. ہر ایک کہتا خبردار جو یہ بات کی، خبردار جو یہ سوچا، تم کیا کرنے چلی، تم کچھ نہیں کر سکتی. ہر طرف سے یہی سننے کو ملتا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتی. اچھا تو عورت بھی کیا سمجھتی، میں کچھ نہیں کر سکتی. تو اصل ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ اسلام نے دی ہے. ٹھیک ہے کہ عورت کچھ کر سکتی. ٹھیک ہے اپنا بنیادی رول تو بھولنا ہی نہیں. انہوں نے کو بلایا کیسے بچے پالے، اس رول کو نہیں بھولی ہیں عورتیں. اپنا اصل کام کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
جو صلاحیت اللہ نے دی تھی اس کو استعمال کیا. میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب کے پاس ماشاءاللہ بہت کچھ کہنے کا، کیوں نہیں ایک کاپی بنا لیتے؟ شاید پچھلی دفعہ میں نے کہا بھی تھا، ہر شخصیت کا صرف نام لکھ کے چند ایک کی پوائنٹس لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کو ایک ریمائنڈر ملتا رہے گا، ورنہ یہ باتیں ابھی تو ذہن میں ہیں لیکن کل کو بھول جائیں گی. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.